حماس نے فوجی طاقت کے خاتمے اور جلاوطنی کی تمام تر اسرائیلی تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کون سے مطالبات رکھے گئے تھے جو حماس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل کے لیے بڑی مشکل صورتحال اس وقت کریٹ کر دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں بھیک مانگنے ایک مرتبہ پھر وہ مصر روانہ ہو چکے ہیں اور سیز فائر ڈیل کے دوسرے فیز کے لیے انہوں نے ایک مرتبہ پھر حماس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ حماس کے بانی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ کیا اسرائیل کا واقعی میں خاتمہ ہونے والا ہے؟ اسرائیل کے پاس کتنا وقت رہ چکا ہے ناظرین؟ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے، ان کی اپنی فورسز کی جانب سے ان کی ناکامی کا اعتراف کر لیا گیا ہے اور ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ آخر انہوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیوں کیا؟ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فورسز نے پیش قدمی شروع کر دی ہے مصر کے فیلاڈیلفیا کوریڈور کی جانب۔ ان کے کیا مقاصد ہیں اور کیا عزائم ہیں، وہ سب آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر بات کی جائے، حماس کے سامنے 3 مطالبات رکھے گئے تھے اسرائیلی فورسز کی جانب سے، اسرائیلی حکومت کی جانب سے۔ ان کو کہا گیا تھا کہ جنگ بندی میں توسیع کی جائے اور حماس کو تحلیل کر دیا جائے، جس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا گیا حماس کی جانب سے کہ ہم آپ کا کوئی بیان نہیں مانیں گے، ہم آپ کا کوئی مطالبہ نہیں مانیں گے۔ پھر دوسری بات کی جاتی ہے کہ جنگ کا مکمل خاتمہ کیا جائے اور جنگ کے خاتمے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مغوی ہیں، اسرائیلی ہاسٹیجز ہیں، اسرائیلی کیپٹیوز جو کہ حماس کے پاس ہیں، ان سب کو رہا کیا جائے۔ اس کو بھی مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے حماس کی جانب سے کہ اگر آپ مغویوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے ہاسٹیجز کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے پاس دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر سیز فائر ڈیل کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اگر اس کی خلاف ورزی کی گئی، زور زبردستی کی گئی، تو اس کا صرف ایک نقصان ہوگا اور وہ آپ کے ہاسٹیجز کی جان کو نقصان ہوگا۔ آپ اپنے مزید ہاسٹیجز ہمارے قبضے میں کرتے چلے جائیں گے، ان کو یہ دھمکی دی جاتی ہے۔ اور پھر تیسرا یہ مطالبہ سامنے رکھا جاتا ہے حماس کے سامنے اسرائیلی حکومت کی جانب سے کہ حماس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، ان کی فوجی طاقت کو ختم کر دیا جائے اور وہ غزہ سے اپنی دستبرداری کا اعلان کرے، وہاں سے نکل جائے، جس کو مکمل طور پر ایک مرتبہ پھر سے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 مطالبات رکھے جاتے ہیں حماس کے سامنے اور حماس ان تینوں مطالبات کو ریجیکٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بیان سامنے آتا ہے، ایک بیان جاری کیا جاتا ہے اور خبردار کیا جاتا ہے اسرائیلی حکومت کو کہ ہم مسلح طور پر اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے، سفارتی طور پر، تجارتی طور پر، ہر طریقے سے مسلح مزاحمت جاری رکھیں گے اسرائیلی فورسز کے خلاف۔ ہم انخلا نہیں کروائیں گے۔ ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آتا ہے کہ اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو ہم حکومت سے دستبرداری کا اعلان کر دیں گے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قوت کو تحلیل کر دیں اور اپنی حکومت یہ جو ہے یہاں سے دستبرداری کر دیں، اپنے یہاں سے جلاوطنی کر دیں، خود کو نکال دیں یہاں سے، غزہ سے، تو یہ غلط ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ہم غزہ کے اندر ہی رہیں گے۔ ہمارا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم فلسطینیوں کو ان کا حق خودداریت دے کر رہیں گے۔ ہم ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام کر کے رہیں گے۔ ہم یہ جو اللیگل قبضہ ہے اسرائیلی فورسز کا، اس کے خلاف مزاحمت آخری دم تک جاری رکھیں گے۔ یہ بیان سامنے آتا ہے حماس کے رہنماؤں کی جانب سے، جس کے بعد ناظرین اسرائیل کی صفوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ایک اعلان آتا ہے، ایک سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر بیانات سامنے آتے ہیں کہ اسرائیلی وفد وہ روانہ ہو چکا ہے مصر کی جانب، قاہرہ کے اندر سیز فائر ڈیل کے دوسرے فیز کے اوپر مطالبات کے لیے اور مذاکرات کے لیے۔ امریکی وفود وہاں پر موجود ہوتے ہیں، مصری وفود وہاں پر موجود ہوتے ہیں، قطری وفود وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر حماس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے جاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرے سیز فائر ڈیل کے فیز کا آغاز کیا جائے اور مغویوں کی رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ لہٰذا سیز فائر ڈیل کا دوسرا فیز، اس کے امکانات جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر سے روشن ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی لاکھ کوششوں کے باوجود کہ وہ کسی طریقے سے اس سیز فائر ڈیل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، ہر محاذ پر، ہر پلیٹ فارم پر، چاہے وہ سفارتی ہو، سیاسی ہو یا پھر وہ جنگی میدان ہو، ہر میدان میں ان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو حماس کے سامنے مطالبات رکھنے پڑے ہیں، تجاویز رکھنی پڑی ہے، جس کو انہوں نے بھی مسترد کر دیا۔ اب آخری آپشن جو ہے وہ یہی ہے کہ حماس جیسے کہے گا، حماس جو مطالبات رکھے گا، حماس جو پوائنٹس رکھے گا، ان کو ماننا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل کے پاس اب دوسرا کوئی آپشن نہیں بچا۔ سوشل میڈیا پر ناظرین اس وقت ایک ویڈیو جو ہے وہ زیر گردش ہے اور بہت وائرل ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو ہے
बानी हमास की, जो 1999 में एक इंटरव्यू देते हैं। वो इंटरव्यू सोशल मीडिया पर आजकल बहुत वायरल है। उनसे जब सवाल किया जाता है इजराइल के वजूद का, तो वो ये कहते हैं कि इजराइल इस सदी के 25 सालों में खत्म हो जाएगा और 2027 तक इजराइल का वजूद बिल्कुल भी बाकी नहीं रहेगा। इस पर तबसरे किए जा रहे हैं और ये बयानात दिए जा रहे हैं। मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि वो पेशन गोई जो की गई थी वो हमें आहिस्ता आहिस्ता ठीक साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इजराइल को हर मकाम पर, हर महाज पर शिकस्त मिलना इस बात का सबूत है कि इजराइल किस तरह कमजोर हो चुका है वक्त के साथ साथ। और फिर उसी इंटरव्यू की एक और बात बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें यह सवाल किया जाता है कि यह रियासत कब तक कायम रहेगी। तो जवाब दिया जाता है कि इजराइल को सिर्फ और फिर सिर्फ जुल्म और जबर के जरिए कायम किया गया है, और जुल्म और जबर पर कायम की गई रियासतें ज्यादा देर तक कायम नहीं रह पाती। अब नाज़रीन, सीज फायर डील का ये दूसरा फेज जो इस वक्त शुरू होने की बातें की जा रही है, इसमें तकरीबन 59 इजरायली यरगमाली है जिनको रिहा किया जाएगा, और इसके साथ साथ उनमें 24 के जिंदा होने की इतलात मौसूल हो रही है मुख्तलिफ मीडिया चैनल से, मुख्तलिफ रिपोर्ट से। और इसके साथ साथ सीज फायर डील के फेज 2 जो है, इसके अंदर अहम मुतालिबा यह होगा कि इजराइल की जितनी भी फोर्सेस गजा पट्टी में मौजूद है उन तमाम का इनखिला किया जाएगा उस गजा बॉर्डर से, गजा स्ट्रिप से। अब अगर बात की जाए उस इजरायली रिपोर्ट की जो कि उनकी फोर्सेस की जानिब से जारी की गई है, जिसमें उन्होंने अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया नाज़रीन, वो रिपोर्ट ये कहती है कि 7 अक्टूबर को जो हमास की जानिब से हमला किया गया था उसको इजराइल रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। हजारों की तादाद में लोग गजा के अंदर एंटर होते हैं, हजारों की तादाद में लोग एंटर होते हैं और इजरायली फोर्सेस के ऊपर हमला करते हैं, हजारों मिसाइल्स दागे जाते हैं। हमने उनकी कैपेबिलिटीज को नहीं समझा, हमने उनकी एबिलिटीज को नहीं समझा, हमने जो उनकी ताकत है उनको नहीं समझा, और उस ताकत को समझने में हम नाकाम हो सकते हैं और हो चुके हैं, क्योंकि इजराइल जो है अब इतना कमजोर हो चुका है कि हमास के बारे में यह बयान सामने दिया जा रहा है कि वो 60 से ज्यादा मकामात से हमला करने की सलाहियत रखता है इजराइल पर, और उनके पास ऐसे बहुत से मकामात मौजूद हैं जो कि इजराइल के लिए खतरे का बाइस बन सकते हैं मुस्तकबिल में। लिहाजा अब इजराइल ने वो तफसीली रिपोर्ट जो जारी की है उसके अंदर फिर यह बयान भी सामने आता है कि 1200 से ज्यादा इजराइलियों को हलाक किया जाता है, और इसके अलावा 250 से ज्यादा इजराइलियों को यरगमाल कर लिया जाता है, उनको हॉस्टेज बना लिया जाता है। अब यह सरासर नाकामी है इजराइली फौज की, इजराइली हुकूमत की, जो हमास के उस हमले को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई थी। इसके बाद अगर बात की जाए इजराइल के नापाक अजाइम की नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको शुरू में बताया, मिस्र की जानिब फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की जानिब जो गजा और मिस्र का एक ये सरहदी पट्टी है जिसको बफर करार दिया गया था 1979 में, और वहां पर इजराइल के फोर्सेस, उनके एहलकार मौजूद थे। अब वहां पर पेशकदमी शुरू कर दी है इजरायली फोर्सेस ने, और वहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है उनकी मिलिट्री को, जिससे उनके अजाइम जो है वो ठीक साबित नहीं हो रहे, नेक नहीं लग रहे। इसका मतलब एक मरतबा फिर से वो कशीदगी लाना चाहता है, और अगर उन्हें मौका मिला तो वो एक मरतबा फिर से हमला कर देंगे। अब इस हवाले से 2005 तक जहां पर उनके सोल्जर्स मौजूद थे जिसको बफर करार दिया गया था, उसके बाद मिस्र के एहलकार, मिस्र की फोर्सेस और साथ साथ हमास की फोर्सेस वहां पर मौजूद है। लेकिन इजराइल की फोर्सेस की वहां पर पेशकदमी बहुत से सवालात को जन्म दे रही है कि क्या इजराइल वाकई खित्ते में जंग बंदी चाहता है या फिर जंग में तौसी चाहता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।